شاہد رضی صاحب کو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا پیپر پڑھیں. جناب شاہد رضی صاحب. استاد محترم پروفیسر شارف ردولوی صاحب، مسند صدارت پر جلوہ افروز صدور محترم استاد ذوی الاحترام ڈاکٹر مجاہد الاسلام صاحب، ڈاکٹر عمیر منظر صاحب، ڈاکٹر عشرت ناہیدہ صاحبہ، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ اور خواتین و حضرات، میرا نام شاہد رضی ہے اور میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے مقالے کا عنوان ہے شارف ردولوی کی تنقیدی بصیرت. 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد جدید اردو تنقید کے فروغ و استحکام میں جن ناقدین نے اہم رول ادا کیا، ان میں پروفیسر شارف ردولوی کا نام بڑی ہی وقت و اہمیت کا حامل ہے. ان کا تنقیدی سفر نصف صدی سے زیادہ کے عرصے پر محیط ہے. اس طویل عرصے میں انہوں نے اپنی گراں قدر خدمات سے اردو تنقید کے دامن کو وسعت بخشی. یوں تو انہوں نے خاکے بھی لکھے اور شاعری بھی کی، لیکن اردو ادب میں انہیں ایک تنقید نگار کی حیثیت سے شہرت نصیب ہوئی. وہ ایک ایسے تنقید شناس ہے جو نہ صرف ادب پاروں پر گہری نظر رکھتے ہیں بلکہ اسے اپنے منفرد اسلوب سے ایک شناخت عطا کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں. گو کہ ان کا شمار ترقی پسند مکتبہ فکر کے حامیوں میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی سکہ بند تنقیدی موقف پر اڑے رہنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ وہ ان تمام تنقیدی دبستانوں سے فیض حاصل کرنے کے حق میں ہیں جن کو پیمانہ بنا کر ادب کی آگہی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کا شعور بیدار کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنے 50 سال سے زیادہ کی تصنیفی و تالیفی زندگی میں کبھی بھی انتہا پسندی کو جائز نہیں گردانا اور نہ ہی اپنے تنقیدی موقف سے انحراف کرنے والوں کے خلاف کوئی مورچہ کھول لینے کی سعی کی. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے تنقیدی نظریات میں ایک واضح اور صاف و شفاف نقطۂ نظر جھلکتا ہے جو ہر طرح کی عصبیت و منافرت سے پاک ہے. ترقی پسند نقطۂ نظر رکھنے کے ساتھ اردو کے کلاسیکی ادب اور جدید مغربی ادب پر بھی ان کی گہری نگاہ ہے. انہوں نے عملی تنقید کے میدان میں 1957 عیسوی کے آس پاس قدم رکھا اور اب تک ان کی 15 سے زیادہ کتابیں زیور طبع سے مزین ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں نظری اور عملی دونوں تنقید کے نمونے موجود ہیں. نظری تنقید کے سلسلے میں شارف ردولوی کی سب سے اہم کتاب جدید اردو تنقید اصول و نظریات ہے. ادب کی جانچ و پرکھ کے سلسلے میں ان کا نظریہ بے حد وسیع ہے. وہ ایک کھلے ذہن کے ترقی پسند نقاد ہیں. ترقی پسند نقطۂ فکر سے وابستہ ہونے کے باوجود اس کی شدت پسندی اور جذباتیت کا عمل دخل ان کے یہاں نہیں پایا جاتا. اس لیے وہ ادب اور زندگی کے رشتے کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور نیرنگ زمانہ کی تبدیلیوں کو بھی قبول کرتے ہیں. وہ اپنے نظریات کو بیان ضرور کرتے ہیں لیکن اسے دوسروں پر تھوپنے کے قائل نہیں ہیں. ان کا شمار اردو کے ان چند ناقدین میں ہوتا ہے جنہوں نے ادبی تنقید کو اصول و نظریات سے بحث کی اور ادب پارے کے تجزیہ و تنقید کے لیے ان کی اہمیت اور ضرورت کو تسلیم کیا. ان کی تنقید نگاری کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے یہاں نظریاتی تنقید سے مراد کوئی مخصوص نظریہ نقد نہیں ہے، بلکہ وہ نظریاتی تنقید کو لفظ تھیوری یعنی اصول نقد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ کوٹ کسی تنقیدی نظریے کے بغیر ادبی تخلیق کا مطالعہ ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ عمل بن جاتا ہے. ساتھ ہی نقاد کے تصورات کو سمجھنے میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. ایسی صورت میں نقاد کی ساری توجہ زبان و بیان کی رنگینی اور تحریر میں شاعرانہ دلکشی پیدا کرنے پر مرکوز ہو جاتی ہے اور ادب کے قاری کے لیے جو کسی تخلیق کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنا چاہیے دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. انکوٹ. جدید اردو تنقید اصول و نظریات ان کی نظری تنقید کا بہترین نمونہ ہے جس میں ادب کی کئی نہریں ایک ساتھ رواں دواں دکھائی دیتی ہیں. اس میں جہاں ادب کی حقیقت و ماہیت، قدیم یونانی و مشرقی نظریات و تحریکات، کلاسیکی و نو کلاسیکی تحریکوں اور تنقید کے مختلف اسالیب نقد پر روشنی ڈالی گئی ہے، وہیں تصوف، شاہ ولی اللہ اور وہابی تحریک، بھکتی تحریک اور علی گڑھ تحریک کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے. اور اسی طرح رومانی و نفسیاتی تنقید، جمالیاتی و تاثراتی تنقید، تاریخی و مارکسی تنقید کے ساتھ تنقید کے جدید مغربی اصول و نظریات پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ادب کے تجزیہ و تفہیم کے لیے تنقید کا کون سا پیمانہ زیادہ معاون و مددگار ہے. ادب کیا ہے؟
اس کی کوئی بھی ایک مکمل اور جامع تعریف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مختلف ناقدین ادب نے اس کی تعریف اپنے اپنے ذوق اور فہم و ادراک کے مطابق کی ہے۔ کسی نے اسے سماج کا آئینہ خانہ کہا تو کسی نے دستور حیات، کوئی اسے تفسیر حیات کہتا ہے تو کسی کے نزدیک ادب ایک فن لطیف ہے۔ شارف رودولوی کا خیال ہے کہ کوٹ ادب دراصل زندگی اور تہذیب کا عکاس ہوتا ہے۔ وہ سماج اور زندگی کی خارجی حقیقتوں کو داخلی آئینے میں پیش کرتا ہے۔ ادب انسانی زندگی کی ایک ایسی تصویر ہے جس میں انسانی جذبات و احساسات کے علاوہ مشاہدات و تجربات اور خیالات کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس لیے ادب میں تاریخی حقیقت، زندگی کا سچا تصور اور فن کے صحیح احساس و تصورات کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ انکوٹ ادب میں ابتدا سے ہی مختلف قسم کے تنقیدی نظریات کا وجود رہا ہے۔ یہی نظریات ہی ادب کی جانچ و پرکھ کے پیمانے ہیں۔ کسی شخص یا گروہ کے لیے کوئی ایک شے اہمیت کی حامل ہے تو دوسرے شخص یا گروہ کے لیے کوئی دوسری شے۔ ادب میں یہ اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہی اختلاف ادبی تنقید میں مختلف نظریات اور رجحانات کے وجود کی بنیاد ہیں۔ شارف رودولوی کا خیال ہے کہ ادب کی جانچ و پرکھ کا کوئی بھی پیمانہ بیکار نہیں ہے۔ بدلتے ہوئے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق تنقیدی نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نئے نظریات اپنی اپنی جگہ اہمیت و معنویت کے حامل ہوتے ہیں۔ ادب کا کسی ایک پہلو سے کیا گیا تنقیدی مطالعہ تشنگی کا احساس دلاتا ہے، اس لیے کسی بھی نقاد کو ان سارے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جس کے پس منظر میں وہ ادبی فن پارہ وجود میں آیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کوٹ اب بھی بعض لوگ کھانوں میں بٹ کر سوچتے ہیں، کسی کو نفسیاتی نقاد، کسی کو اسلوبیاتی نقاد اور کسی کو ساختیاتی نقاد کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے خانے بنا لیے، لیکن میرے خیال میں ایک خانے میں بیٹھ کر ہم ادب کو اس کی پوری ٹوٹلٹی میں نہیں پرکھ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو بیجڈ اور محدود نہ رکھیں اور ایک کھلے ذہن اور آزاد فضا میں اپنے فن پارے کو جانچیں اور پرکھیں۔ انکوٹ ادب میں حسن اور افادے کی جو بحث افلاطون اور ارسطو سے شروع ہوئی تھی، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری ہے۔ اردو ادب میں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے نظریے کی بحث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ شارف رودولوی ادب برائے ادب کے مقابل ادب برائے زندگی کے نظریے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ادب کے جمالیاتی پہلوؤں کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ادب میں مقصدیت اور جمالیات کے امتزاج کے قائل نظر آتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ادب زندگی کا ترجمان اور نقاد ہوتا ہے، اس لیے ادب میں سماجی و ثقافتی، فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں اسے زندگی سے ہم آہنگ کرتی ہیں۔ شارف رودولوی بنیادی طور پر سائنٹیفک نظریہ نقد سے تعلق رکھتے ہیں۔ سائنٹیفک تنقید ادبی تخلیقات اور فنکار سے متعلق تمام مباحث کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور جمالیاتی، نفسیاتی، سماجی اور مروجہ اقدار کی روشنی میں فنی تخلیق کی اہمیت و معنویت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ نظریہ نقد ادبی فضا میں ایک ایسے ذریعے کا کام کرتا ہے جو ادب کے کلی فہم و تفہیم میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عملی تنقید کے میدان میں شارف رودولوی کا پسندیدہ موضوع مراثی انیس ہے۔ وہ دہلی یونیورسٹی میں مراثی انیس کے معلم بھی رہ چکے ہیں۔ مرثیے کے متعلق ان کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر، اپنے موضوع کی جدت اور ان کی عملی تنقید کے متعلق پہلی کتاب ہے۔ مرثیے کے تنقید کے لیے جو اصول انہوں نے وضع کیے ہیں ان میں 2 ٹوک اظہار رائے کا انداز نظر آتا ہے۔ انہوں نے مراثی انیس کا مختلف جہتوں سے مطالعہ کیا ہے اور ان کے کلام کے متعلق اپنے تنقیدی نظریات کو اس قبیل سے رکھا ہے کہ قاری کو ان کی آراء سے اختلاف کی گنجائش نہ رہ جائے۔ مراثی انیس کے علاوہ انہوں نے سودا، جگر، مجاز اور ولی کو بھی اپنی عملی تنقید کا حصہ بنایا ہے اور ان کے فکر و فن کا مدلل و مفصل جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے بعض ایسے پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے جو اس سے پہلے تک گوشۂ گمنامی میں تھے۔ شارف رودولوی کی تنقید نگاری کے سلسلے میں ان کی کتاب تنقیدی مباحث بھی بےحد اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جسے انہوں نے کینیڈا، لندن، ابوظہبی، پاکستان اور ہندوستان کے بین الاقوامی سیمیناروں اور کانفرنسوں میں پیش کیا تھا۔ اس کتاب میں کل 18 مضامین شامل ہیں جن میں ان کی نظری اور عملی دونوں تنقید کے نمونے موجود ہیں۔ عملی تنقید سے متعلق مضامین میں حالی، فراق، سید سلمان ندوی، اقبال، فیض، حسرت، کیفی اعظمی، علی، چکبس، جگر،
ख्वाजा हसन निज़ामी और मौलाना आज़ाद के अलावा जदीद गज़ल, उर्दू ड्रामा और तरक्की पसंद तनकीद जैसे इल्मी व अदबी मौज़ूआत पर भी उन्होंने खामा फरसाई की है। आखिरी इसके अलावा शारिर बदौलवी का एक और आलिमाना तनकीदी मजमून तरक्की पसंद तहरीक और तनकीद के मुतल्लिक है। उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को उर्दू तनकीद का टर्निंग पॉइंट करार दिया है और ये हकीकत भी है, क्योंकि इस तहरीक ने अदब में तजर्बात की नई राहें खोली और उन तजर्बात को एतबार बख्शा। इसने अदब और ज़िंदगी के रिश्ते को उस्तवार करके अदब के उफ़ुक़ को ऐसी वसअत दी कि इसमें सारा जहान सिमट आया। बहैसियत मजमूई शारिर बदौलवी की तनकीदी बसीरत और नाक़िदाना सलाहियत के मुतल्लिक हम कह सकते हैं कि वो अपनी तहरीरों में एक गैर ज़ाती, सुलझी हुई और साफ़ सुथरी तनकीद को पेश करते हैं, जिसमें फ़न पारे के कुल्ली महासिन को मद्देनज़र रखकर नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। अदबी तनकीद के हवाले से अभी तक उनकी कुल 16 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिनमें उन्होंने नज़रियाती और अमली दोनों तनकीद के बड़े ही कामयाब नमूने पेश किए हैं। नज़रियाती एतबार से वो तरक्की पसंद ज़रूर हैं, लेकिन वो सिर्फ़ तबक़ाती कशमकश और पैदावारी रिश्तों से फ़न पारे को जोड़कर कोई फ़ैसला नहीं करते। उनके यहाँ जमालियाती कदरों का एहतराम भी मिलता है और नफ्सियाती व समाजी पहलुओं की ज़रूरत का एहसास भी। यही सबब है कि अगर एक तरफ उन्होंने जदीद तरीन तनकीदी नज़रियात और रुझानात के बारे में लिखा है, तो दूसरी तरफ क्लासिकी शुअरा का मुताला भी उनके तहज़ीब व सक़ाफ़ती सियाक़ में किया है। तनकीद में उनका नज़रिया एक वसी तर अदबी और तहज़ीबी बुनियादों पर मबनी है। वो अदब को उसकी पूरी टोटलिटी में देखने और परखने के कायल हैं। नक्काद की सबसे अहम खुसूसियत गैर जानिबदारी बताई गई है, यानी नक्काद को फ़नपारे की तहसीन व तनकीस में हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। शारिर बदौलवी की तहरीरें तनकीद की सिफत से मुज़य्यन नज़र आती हैं। वो जब किसी फ़नकार या फ़नपारे के मुतालिक अपनी राय का इजहार करते हैं तो हद से ज़्यादा मदह सराई करते हैं, न हद से ज़्यादा उसकी बुराई बयान करते हैं, बल्कि उनका अंदाज़ मुतदिल, मुतवाज़िन और मुनसिफ़ाना होता है। मैं आखिर में मिर्ज़ा गालिब के एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000।